میرا نام پاسٹر شہزاد چارلس ہے۔ کتابیں پڑھنا میرا شوق ہے۔ مطالعہ کے سلسلہ میں آج ہمارا تیسرا مطالعہ ہے۔ کتاب کا نام چرواہے کا عصا، مصنف رالف موہنے، مترجم الیگزینڈر سرفراز۔ یہ کتاب کیونکہ طویل القامت ہے، اس لیے ہم اپنے مطالعہ کے لیے اس کے چند ابواب یا چند مضامین حسب ضرورت مطالعہ کے شائقین کے لیے لاتے رہیں گے۔ حصہ دال 1، روح القدس کا بپتسمہ پانا اور روح القدس کی نعمتیں، تحریر جیرڈ رولینڈ۔ دوسرا باب 1، روح القدس اور ایماندار۔ حصہ ب، روح القدس کو حاصل کرنا۔ نمبر 1، آپ ضرور ہر وہ شخص جو روح القدس میں بپتسمہ پانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرے۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو پھر آپ روح القدس کی بخشش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ برکت کی آرزو رکھیں۔ دوسری بات جو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ برکت کی گہری خواہش رکھیں۔ یسوع نے ان سے یوں کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ یوحنا 7:37 آیت۔ کیا آپ روح کے پانی کے لیے پیاسے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ یسوع کے پاس آ کر پئیں۔ یاد رکھیں کہ آپ یہ برکت کما نہیں سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ بخشش نہیں کہلائے گی۔ اعمال 2:38 آیت۔ آپ اس عظیم برکت کی لیاقت کو کما نہیں سکتے، نہ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے مفت بخشش ہے۔ نمبر 3، 4 سادہ الفاظ۔ میں آپ کے لیے 4 آسان سادہ الفاظ کا انتخاب کرتا ہوں جو اس قیمتی برکت کو حاصل کرنے میں اہم ہیں۔ 4 الفاظ یہ ہیں: ترک کرنا، آرام سے رہنا، پر اطمینان رہیں، حاصل کرنا، جواب دینا۔ ان تمام الفاظ پر ہم مختصر غور کریں گے۔ نمبر 1، ترک کرنا۔ پولس رسول بدکار شہر کرنتھس کے نومریدوں کو لکھتا ہے، ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا۔ دوسرا کرنتھیوں 4:2 آیت۔ یونانی لفظ ایپیپومین اس کا ترجمہ ترک کرنا ہے۔ ترک کرنے سے مراد ہے کسی کی عطائت سے مکمل طور پر دستبردار ہونا، جدا ہونا، الگ ہونا۔ شرم کی پوشیدہ باتوں سے مراد چھپی ہوئی ذاتی باطنی باتیں ہیں۔ شرم کی پوشیدہ باتوں سے مراد پشیمانی اور ندامت ہے۔ مندرجہ بالا باتوں کی روشنی میں یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ان تمام گناہوں سے جن کو ہم جانتے ہیں توبہ کریں۔ خاص کر گناہ جادوگری میں شامل ہونا، آباء و اجداد کی پرستش، بتوں کی پرستش، ناچ رنگ، افسوگری، جوئے بازی، چائے کے پتوں سے فال، دس شناس، تعویذ گنڈا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا روح ان کو دیتا ہے جو اس کے حکم مانتے ہیں۔ اعمال 5:32 آیت۔ جب ہم روح القدس مانگتے ہیں تو خدا ہمیں مکمل طور پر پوشیدہ بے ایمانی اور شرمناک کاموں کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو ایمان لائے ان میں سے بتھیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی۔ اعمال 19:18 اور 19 آیت۔ یہ سب پہلا اور ضروری قدم ہے۔ یہ دعا خداوند کے سامنے کریں، اے خداوند، میں شرم کی تمام پوشیدہ باتوں کو ترک کرتا ہوں۔ ان تمام چیزوں کا نام لیں اور دوسری باتیں جن سے آپ کی زندگی کا تعلق ہے جو آپ کر چکے ہیں: جادوگری، آباء و اجداد کی پرستش، بتوں کی پرستش، ناچ رنگ، افسوگری، جوئے بازی، چائے کے پتوں سے فال، دس شناسی، جادو منتر کرنا، تعویذ گنڈا۔ نمبر 2، آرام۔ جب روح القدس کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو اکثر لوگ اپنے میں ذہنی کھچاؤ تناؤ محسوس کرتے ہیں۔ ایسا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کھچاؤ آپ کی مدد کرنے کے بجائے آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث ہوگا۔ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو پرسکون رکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ روحانی اور جذباتی طور پر پرسکون رہیں گے۔ آپ کہیں بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ پینتیکوست کے دن شاگرد بیٹھے۔ اعمال 2:2 آیت۔ لہٰذا یہ روح القدس کو حاصل کرنے کا بہت اچھا اور روحانی انداز ہے۔ بے فکر ہو جائیں، پر اطمینان رہیں۔ آپ اچھے ہاتھوں میں ہیں، یسوع کے ہاتھوں میں۔ وہ روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ نمبر 3، حاصل کرنا۔ ابھی آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ یسوع سے کہیں کہ وہ آپ کو روح القدس میں بپتسمہ دے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ لوکا 11:33 آیت۔ سادگی اور خاموشی میں ایمان سے مانگے۔ کم اعتقادی اور بھکاری انداز میں نہ مانگے۔ آپ کو چلا کر یا آہوزاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر روح القدس آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تب آپ کریں۔
इसके मांगने में कोई रुकावट नहीं, लेकिन चंद रूहानी आदतें रुकावट बनती हैं। यीशु आपके साथ है, वो अपनी रूह में आपको बपतिस्मा देगा। अगर आप अपने आप को पुरइत्मीनान रखेंगे और उसे मौका देंगे तो वो आपकी दुआ सुनेगा। जब आप खुदान से आहिस्तगी से कहेंगे कि वो आपको रूहुल कुद्स से भरे, तब ईमान से आप यकीन करें कि उसने आपकी दुआओं का जवाब दे दिया है और रूहुल कुद्स को ईमान से हासिल करें। याद रखें, जो लफ्ज यूनानी जुबान में रूह के लिए इस्तेमाल हुआ है वही लफ्ज सांस लेने के लिए इस्तेमाल होता है। आप क्यों नहीं अपने मुंह को खोलते ताकि गहरा सांस लें और रूहुल कुद्स को हासिल करें। ये है जो यीशु रूह के लिए पीने को कहता है। जैसा कि पानी पीने के लिए आप अपने मुंह को खोलते हैं, वैसे ही आप रूह को पीने के लिए भी अपने मुंह को खोल सकते हैं। अपने मुंह को खोलिए और अंदर की तरफ सांस लें, और जब आप ऐसा करेंगे तो ईमान रखें कि रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में नए तरीके से आ रहा है। इसे ईमान से हासिल करें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया तो वो तुमको मिल जाएगा। मरकस 11 बाब 24 आयत। आप ईमान से इसे हासिल कर रहे हैं। याद रखें कि ये सिर्फ एहसासात नहीं, आप किसी जज्बाती एहसास का जवाब हासिल नहीं कर रहे। ये कोई जज्बाती तजर्बा नहीं है, बल्कि रूहानी तजर्बा है। अगर आप अपने आप को पुरइत्मीनान रखेंगे तो आप लुत्फ अंदोज होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जज्बात हमें भटका सकते हैं क्योंकि वो गैर यकीनी होते हैं। जो आप महसूस करते हैं वो अहम चीज नहीं है। अहम चीज वो है जिसका आप यकीन करते हैं। आप यकीन करें कि आपने रूह पा लिया है, यही पहला कदम है। अब आप रूह में सांस लेना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये अमल शुरू किया है, आप खुशी से शुक्रगुजारी करना शुरू करें और रूहुल कुद्स के भर जाने के लिए खुदा की तारीफ करें। अपने दिल को खुदा की तारीफ करने दें ताकि रूह आपके अंदर जारी और सारी रहे। नंबर 4, जवाब देना। अब हम चौथे कदम की तरफ आते हैं। आपने अब रूह को जवाब देना है। जिसने आपको भरा है इसमें सांस लें। इसके साथ आपको हमेशा बोलना चाहिए। अब आप रूह में सांस लेते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि अब आप खुदा की तारीफ में ईमान से उसकी बरकत को हासिल करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी मादरी जुबान में ना बोलें, खुदा की तारीफ करें, लेकिन ईमान रखें कि रूहुल कुद्स आपको नई जुबान देने की अहलियत रखता है जो कि रूह आपको देगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अमाल 2 बाब 4 आयत। पहली बात नोट करें, वो सब बोलने लगे, वो सब बोल रहे थे। ये वो है जो कि हमें करना चाहिए। ये उनकी आवाज थी और उनकी आवाज उनके होंठों से निकल रही थी। यही सब कुछ हमें करना है। दूसरी बात नोट करें, रूह ने उन्हें बोलने के लिए अल्फाज दिए। ये रूह का हिस्सा है। जब रूह अपना हिस्सा अदा करता है तो हमें अपना हिस्सा अदा करते हुए जवाब देना है। जुबानों में बोलना एक मौजज़ा है। रूह के वसीला से अल्फाज का दिया जाना इलाही काम है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ऐसा करना मुश्किल है। इसका सादा मतलब ये है कि आप खुदा के साथ राब्ता पैदा करें और बोलें, जो कि रूह आपको बोलने के लिए देगा। पतरस के पानी पर चलने की कहानी बहुत ही अच्छी मिसाल है। मत्ती 14 बाब 29 आयत। यीशु ने पतरस से कहा, आ। फिर हम पढ़ते हैं कि पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। जब पतरस पानी पर चलने लगा तो वो दीदा दानिस्ता इलाही तौर से कुछ नहीं कर रहा था। वो फितरी तौर पर चल रहा था, जिस तरह के वो जमीन पर हो। ये मौजा नहीं था कि वो चल रहा है, मौजा ये था कि वो डूबता नहीं है। जुबानें बोलने का अमल भी कुछ यूं ही बयान किया जा सकता है। जिस तरह पानी पर चलने के लिए पतरस ने अपनी टांगें इस्तेमाल की, इसी तरह हम जुबानें बोलते वक्त अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। बोलने के जिस्मानी अमल में कोई मौजा नहीं पाया जाता, लेकिन जुबान बख्शे जाने में मौजा पाया जाता है। बोलना एक फितरी अमल है, जिस तरह से चलना है। जब आप दूसरी जुबान के दिए गए अल्फाज बोलते हैं तो आपका बदन उसी हालत में रहता है जैसे आप अपनी मादरी जुबान के लफ्ज बोलते हैं। अगर पाखरू आपको ऐसी जुबान बख्शता है जो आपने पहले कभी ना सुनी ना सीखी हो, तो ये एक मौजज़ा है।
آپ غیر زبان بولنے میں متمل رہیں، کیونکہ بعض اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے بجائے الجھنوں میں ڈال لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی خواہش میں اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، لیکن خیال کرتے ہیں کہ خدا ہی سب کچھ کرے گا۔ آپ بولتے ہیں لیکن روح ہے جو کہ الفاظ دیتا ہے۔ بے جان لکڑی کی طرح بیٹھے نہ رہیں اس انتظار میں کہ خدا آپ کے بولنے کے سروں پر قبضہ کرے اور آپ کے ہونٹوں کے وسیلہ سے بولے۔ آپ اپنا حصہ ادا کریں۔ مہربانی سے دوبارہ اعمال 2:4 پر غور فرمائیں۔ یہ اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ جب شاگرد دعا میں روح القدس سے بھر گئے تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح القدس نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ جیسے روح نے الفاظ بخشے، انہوں نے ویسے ہی الفاظ کہے۔ جب آپ غیر زبانوں میں بولنا شروع کریں گے تو یہ آپ ہوں گے جو اس کا آغاز کریں گے۔ روح القدس آپ کے ذہن میں آواز، الفاظ اور جملے مہیا کرے گا جنہیں آپ ادا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آواز آپ کے لیے عجیب ہو، کیونکہ وہ نہ تو آپ نے پہلے سنی ہوگی اور نہ ہی اسے سیکھا ہوگا، کیونکہ ہماری زمینی آواز سے مختلف ہوگی۔ تاہم روح القدس آپ کے ذہن میں ان آوازوں سے جو الفاظ عطا کرے، آپ انہیں بولیں۔ آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ شروع میں 1 یا 2 الفاظ کہیں۔ آپ اپنے آپ کو یہ الفاظ بار بار دہراتے ہوئے سنیں گے۔ اس کی مشق کریں، کیونکہ آپ بچے کی مانند آسمانی باپ کی آسمانی زبان کو سیکھ رہے ہیں۔ یسایہ نبی اس سیکھنے کے عمل کے بارے میں یوں فرماتا ہے، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا۔ یسایہ 28:11۔ ممکن ہے کہ آپ وہ زبان بولتے ہوئے محسوس کریں یا پھر آپ رک رک کر الفاظ ادا کریں۔ تاہم اگر ہم بچے کی مانند اس کی مشق کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم غیر زبان روانی کے ساتھ بولنے لگیں گے۔ آپ دلیری سے ایمان میں بولیں گے تو روح القدس آپ کے الفاظ کے مجموعے کو بڑھائے گا۔ الفاظ کا بہاؤ ترقی کرے گا جب تک کہ دریا کا بہاؤ آپ کے اندر رہنا شروع نہ کر دے۔ یوحنا 7:38۔ ہم تاکید کرتے ہیں کہ جب آپ روح القدس کو اپنے اندر لیں اور وہ غیر زبان کے بولنے میں آپ کی مدد کرے، اور یوں آپ خداوند کی تعریف میں ترقی کریں، کیونکہ اس وقت آپ اپنی مادری زبان نہیں بلکہ وہ زبان استعمال کرتے ہوں گے جو روح القدس نے خاص طور پر آپ کو عطا کی ہے۔ ایمان کی روح سے اس زبان کو بولنے کی مشق کریں۔ روح القدس آپ کو شعور بخشے گا اور آپ خدا کی بخشی ہوئی زبان کو بولنے میں ترقی کریں گے۔ اس مشق کو بند نہ کریں بلکہ آزادی سے اس کو جاری رکھیں اور نہ گھبرائیں، کیونکہ یہ روح القدس کا اپنا معاملہ ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ غیر زبانوں کی نعمت آپ کو دے سکتا ہے، لیکن آپ غیر زبان بولنے سے باز نہ آئیں۔ یہی بیگانہ زبان کی نعمت ہے۔ 1 کرنتھیوں 12:10۔ ایک دفعہ جب آپ غیر زبانوں میں بولیں گے تب آپ اس نعمت کی جب بھی چاہیں مشق کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ابتدا اور آپ کے فیصلہ پر منحصر ہے۔ پولس رسول نے کہا، بس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ 1 کرنتھیوں 14:15۔ یوں آپ روح میں سمجھ کے ساتھ جب چاہیں گے دعا کریں۔ جب آپ ایک بار غیر زبان میں بول چکیں تو آپ روزانہ اس کی کئی بار مشق کریں۔ یہ عمل آپ کو طاقت اور برکت بخشے گا۔ پولس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ 1 کرنتھیوں 14:4۔ آپ روحانی طور پر اپنی ترقی کرتے ہیں جب ہر وقت بولتے ہیں اور نئی زبان میں دعا کرتے ہیں۔ یہ روح کی ایک نعمت ہے جس کی مشق کرنے سے آپ کی اپنی ترقی ہوتی ہے۔ روح کی دوسری نعمتوں کے ظہور سے دوسروں کی ترقی ہوتی ہے، لیکن صرف یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے۔ یہودا 20 اگر مطالعہ کا یہ سلسلہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ چینل کا نام ہے پاسٹر شہزاد چارلس بائبل انسٹیٹیوٹ۔